फरवरी का महीना था और मई की यकबस्ता हवाएं थीं। बर्फबारी तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन हर जगह बर्फ के आसार अभी बाकी थे। रात का वक्त था और मैं अपने मखसूस कमरे में बैठा हुआ था, जहां से खिड़की के बाहर का मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन गाड़ी में सवार 2 लोगों को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये गाड़ी अब पार्किंग एरिया से दूर खड़े करने का इरादा रखते थे, जिस वजह से अब ये दोनों मेरे पास आने वाले थे। वो दोनों लड़का और लड़की थे। लड़के ने आंख मारते हुए मुझे 500 रुपए दिए, कहा कि हमें गाड़ी पार्किंग एरिया से थोड़ी दूर खड़ी करनी है, बात को समझो। मेरे चेहरे पर मानी खेत सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा कि मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन 500 कम है। इस काम के लिए मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और मैं 500 रुपए के लिए अपना रोजगार तो नहीं कमा सकता। मेरा ऐसा कहने पर उसने 2000 का नोट मुझे पकड़ाया, तो मैं समझ गया कि उसके पहले ही किसी ने बता दिया था कि मैं इस काम के 2000 लेता हूँ, लेकिन उसने अब बचत करने के लिए मुझे 500 की ऑफर की थी। 2000 रुपए लेकर मैंने उनको इशारा किया कि वो अपने मतलूबा जगह पर गाड़ी खड़ी कर दें और मुझे वक्त भी बता दें कि कितनी देर तक वो गाड़ी के अंदर रहेंगे, ताकि मैं इतनी देर में चौंकना रहूं। उसने बताया हमें बस आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। फिर इस लड़के ने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और रिवर्स करके पार्किंग एरिया से काफ़ी दूर खड़ी कर दी, जहां से कोई इन्हें देख नहीं सकता था। इस जगह पर गाड़ी खड़ी करना ममनू था, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जो पार्किंग एरिया में नहीं आती थी और वो जगह अच्छे तरीके से नज़र भी नहीं आती थी। इसलिए इस किस्म के लोग इस जगह का इंतखाब करते थे और वो ये गुनाह का काम होटलों में करने से डरते थे कि होटलों में अक्सर छापे पड़ जाते थे, पुलिस आ जाती थी। वो जोड़े जो गुनाह का इरादा रखते थे वो गाड़ी में ही अपना ये काम सर अंजाम देते थे। मैं इस काम के 2000 रुपए लेता था और ये बात बहुत सारे ऐसे जोड़ों को पता थी। इनमें से अक्सर और बेशतर मुझे जानते थे और फिर वो मेरा पता ऐसे ही लोगों को देते थे। कहते थे एक बंदा बैठा होगा जिसको 2000 रुपए देना है और अपना काम करना। मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मेरा घर चल सके, इसलिए मैं इसी तरह से गुजारा कर रहा था और हराम और हलाल का फ़र्क किए बगैर मैं ये पैसे वसूल करता था। उसे अपना हक समझता था। जब इन्हें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो मैं इनकी जानिब बढ़ा। इस लड़के की कार के सामने आ गया और अपनी शहादत की अंगूठी से इसकी खिड़की पर दस्तक देकर कलाई पर हाथ रखकर वक्त का इशारा किया कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। वो दोनों इंतहाई नाजेबा हालत में थे, लेकिन मुझे इस किस्म के मनाजर देखने की आदत हो चुकी थी। इस लड़के ने मुझ पर गुस्सा किया, कहा तुम्हें इस तरह से सामने नहीं आना चाहिए था, और वो लड़की फौरन से अपने बरहना कंधे शॉल से छुपाने। इस लड़के की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि मैं इन लम्हात को कैमरे में कैद करता हूँ और फारिग औकात में इनकी वीडियोस को देखकर लुत्फ अंदोज होता हूँ। वो लड़का शायद बाहर निकलने के मूड में नहीं था। उसने मुझे मज़ीद 2000 रुपए दिए और मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया, तो मैं देखकर खुश हो गया कि आज मेरी दिहाड़ी 4000 लगी, जहाँ पर अक्सर अमीरजादे अपनी नाम नेहाद महबूबाओं के साथ इस तरह का काम करने आते थे और मेरा हाथ गर्म करके चले जाते थे। लेकिन इन्हें मालूम न था कि मैं इनके इन लम्हात को कैद कर लिया करता था और मैंने अपने ही पैसों से कैमरा लगाया हुआ था कि कभी भी किसी को भी ब्लैकमेल करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। यहाँ पर आने वालों में को मैं ज़्यादा जानता था। कुछ चेहरे मिले मेरे लिए अनजान थे, कुछ जाने पहचाने होते थे जो हर साल आते थे, हर साल एक नई लड़की के साथ। आज भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब एक गाड़ी जो हर साल आते थे और हर साल एक नई लड़की के साथ आते थे। आज भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब एक गाड़ी में बहुत ही खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ वहां पर आई थी। मेरी जब उसके चेहरे को देखा तो देखकर मबहूत रह गया था। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि वो लड़का सांवला सलोना सा था, इंतहाई मामूली नकूश का हामिल। के आलम में देखा कि किस कदर खूबसूरत लड़की इस आम से नकूश के मालिक लड़के के साथ
صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ ہر بار کی طرح میں نے اس بار بھی ان کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس کی ویڈیو کو 1 سے 2 بار دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ اب تک میں صرف ویڈیوز دیکھنے کی حد تک ہی تھا اور میں نے کبھی کسی لڑکی کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ امیر ساتھیوں کی محبوبائیں ہیں اور جس طرح سے وہ آتی تھیں لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے نہیں آتی تھیں، لیکن یہ لڑکی اور اس کے چہرے کا تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے۔ وہ آتے وقت بھی بے حد خوفزدہ تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو، یا یہ خیال کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں لائی گئی، بلکہ بلیک میل ہو کر آئی تھی، یا پھر مجبوری میں آئی تھی۔ جو لڑکوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ کر غلط کام کرتی، ان میں سے کچھ سکول یا کالج یونیفارم میں ملبوس ہوتی تھیں تو کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھیں، کچھ اپنے منگیتر کے ساتھ آتی تھیں۔ میں اس کی ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا۔ ان ویڈیوز کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، ان سے پیسے لینا چاہتا تھا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، بلکہ یہ میں صرف اپنے دل کے لیے دیکھتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھنے کی جیسے لت لگ گئی تھی، اور یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے ایسا نشہ طاری ہوتا کہ ہر روز یہ سب نئے انداز میں نئے چہروں کے ساتھ مجھے دیکھنے کو ملتا تھا، مگر کبھی کسی لڑکی کے چہرے نے مجھے اپنی جانب نہیں کھینچا تھا۔ جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تو میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال ہو گیا کہ ایک بار بھی اس لڑکی کو حاصل میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں پر رہتی تھی۔ اس کے بارے میں معلومات لینا مشکل کام تو تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ دوبارہ جب بھی کبھی وہ لڑکی مجھے نظر آتی تو میں اپنے دوست کو اس کے پیچھے لگا دیتا، وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات دے دیتا۔ اب انتظار تھا تو صرف اس لڑکی کا، وہ دوبارہ سے میرے سامنے آئے اور میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں۔ میں آدھی رات تک اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جب آنکھ بند کرتا تو اس کا نازک سراپا آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا تھا۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے وہی لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ وہاں پر نظر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کر کے اس لڑکی کی لوکیشن بتا دی تھی۔ اب میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شام تک مجھے اس کی تمام معلومات مل جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ شام کو میرے دوست نے اس کا نمبر، ایڈریس، ہر چیز مجھے سینڈ کر دی تھی۔ میں نے پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ملایا۔ دوسری سے تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں اس کو میسیجز کرتا رہا، کالز کرتا رہا، مگر وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت مغرور تھی اور اس پر یہ غرور سجتا بھی تھا۔ جتنا میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا اتنا ہی وہ مجھ سے بے نیازی برت رہی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں، اسے کیسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کروں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس پر عمل درآمد کرنا مشکل نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی اور میں نے پھر CCTV کیمرہ میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ اسے شیئر کیا تھا، جو کلپ سب سے زیادہ خاص تھا اور میری توقع کے عین مطابق اس نے اگلے ہی پل مجھے رپلائی کیا، ساتھ ہی مجھے کال کر دی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، اور اب جب اس نے اپنا راز یوں کھلتے دیکھا تو وہ بے چین ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی؟ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چڑیا بس جال میں قید ہونے کو تیار ہے۔ میں زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ سوچو اگر یہ میں نے ویڈیو نیٹ پر ڈال دی یا تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دی تو تمہیں کیسا لگے گا، وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہ یہ سن کر بہت ڈر گئی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، ورنہ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے دو، میں تمہیں دوں گی۔ اس کے تیزی سے بولنے پر میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت خاص چیز چاہیے، میں پر ہی بتاؤں گا۔
وہ چونک گئی، کہنے لگی کیا مطلب، کون سی خاص چیز؟ میں نے اسے کہا کہ یہ جاننے کے لیے میری اگلی کال کا انتظار کرنا، میں تمہیں جگہ اور وقت بتاؤں گا اور تم وہیں پہنچ جانا۔ بس میں نے کال بند کر دی، مگر اب اس کے بار بار میسیجز آ رہے تھے جس میں وہ میری منتیں کر رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ایک بار میرے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر مضبوط کر لیا کہ ایک بار میں اسے اپنے مقصد کے لیے حاصل کر لوں تو اس کے بعد یہ سب کچھ میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور ویسے بھی میرا مقصد یہ سب کچھ نیٹ پر ڈالنے کا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو یہ سب سینڈ کرنا چاہتا تھا، مگر میرا ارادہ تو اس سے محض لطف حاصل کرنا تھا۔ پھر میں یہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا۔ وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہی تو میرے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ اگلے دن میں نے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب وہاں پر ایک گاڑی میں 5 لڑکے آئے۔ انہوں نے گاڑی سب سے الگ تھلگ جگہ پر کھڑی کر دی تھی۔ تبھی میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ ہو نہ ہو اس گاڑی میں ضرور کچھ خاص ہونے والا ہے۔ تبھی تو انہوں نے سب سے الگ جگہ پر کھڑی اور آنے والے سنسنی خیز وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ تبھی جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس گاڑی میں 5 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ دیکھنے میں 12 یا 10 سال کی لگتی تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ وہ بچی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور بے تحاشا ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بچی اسکول جا رہی تھی اور ان لوگوں نے بچی کو اغوا کر لیا ہے۔ اب وقت نہیں تھا کہ میں آفس میں بیٹھ کر اس بچی کی بربادی کا تماشا دیکھتا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گارڈ کو الرٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ بچی ان کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لڑکوں کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ دونوں گارڈ اب میرے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پر ڈرانے دھمکانے لگے کہ اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو تحمل سے سنا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے، آپ لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے ان سے کہہ لینا، اب پولیس ہی تم لوگوں کے ساتھ پوچھ گچھ کرے گی۔ وہ لڑکے مسلسل مجھے اس بات سے باز رہنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میں بھی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کی جو کہ انسپیکٹر تھا۔ وہ فوراً ہی یہاں پر آ گیا۔ اس دوران میں نے لڑکی کو گاڑی سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ معصوم تھی، بہت پیاری تھی۔ مجھے اس میں انجانی سی کشش محسوس ہو رہی تھی اور تبھی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کر بچی رونی شکل بنا کر بولی کہ میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ پھر میں بچی کو کہنے لگا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری ماما کے پاس لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ بچی نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا ایڈریس فر بتانے لگی۔ مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ تب ہی میرا دوست بھی یہاں پر آ گیا، کہنے لگا کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا جو اس بچی کو درندوں سے بچا لیا، ورنہ اس بچی کی زندگی تو تباہ ہو کر رہ جاتی۔ مجھے وہ بچی بہت پسند آئی تھی اور میرا اس سے ایک پل بھی علیحدہ ہونے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کے گھر کا پتہ کر کے وہاں پر پہنچا دیتا ہوں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس اس بچی کو معلوم تھا۔ جب ہم اس کے بتائے ہوئے پتے پر گھر پہنچے تو آس پاس کافی عورتیں جمع تھیں جو آپس میں چہمگوئیاں کر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہ عورتیں بچی کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے شیزا، کہاں تھی تم؟ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ گھرزے کے چاروں طرف سے عورتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ہم دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر اسی بچی کا ہے۔ یہ دیکھ میں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی کافی ساری عورتیں جمع تھیں۔ ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کی طرف ہماری کمر تھی اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے اس سے نہ جانے کیا پوچھا کہ وہ کہنے لگی، میں چھٹی کے وقت شیزا کو اسکول لینے گئی تھی تو اسکول والوں نے کہا کہ آج شیزا اسکول آئی ہی نہیں ہے، جبکہ میں خود اسے تیار کر کے اسکول چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔
آج مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، تبھی میں اسکول سے تھوڑا پیچھے سے ہی اسے روانہ کر کے اپنے آفس چلی گئی تھی۔ جب اسکول والوں نے یہ بات کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پھر میں گھر آئی تو یہ گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی تمام دوستوں سے فون پر کہا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گیا تھا۔ یہ آواز مجھے اپنی اپنی لگ رہی تھی، سنی سنی سی لگ رہی تھی۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بچی فوراً سے آگے بڑھی اور ماما کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت بری طرح سے رو رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کافی دیر تک میں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ تب وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تم اسکول میں کیوں نہیں گئی تھی؟ اسکول سے کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہو نا تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اکیلے کہیں مت جایا کرو، مگر تم میری بات کہاں سنتی ہو۔ وہ اسے چومے جا رہی تھی اور ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر رہی تھی۔ اب اس کی فکر ختم ہو گئی تھی تو اس کی جگہ پر غصے نے لے لی تھی۔ تبھی شیزا نے ہماری طرف اشارہ کیا، کہنے لگی میں ان انکل کے ساتھ تھی، یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، اور میں بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا پتھر کا بت بن گیا تھا۔ ہم دونوں نے بے دھیانی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور میرے دوست نے ہم دونوں کے تاثرات دیکھے تو چونک گیا اور مجھے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مگر میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اپنے گھر گیا اور شاہ زیب مجھے پکارتا رہ گیا تھا۔ بیسن کے آگے کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، اور جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس میں اس کا عکس نظر آنے لگا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی شرارت کرتے ہوئے، کبھی غصہ کرتے ہوئے۔ میرے اندر جیسے کچھ جل رہا تھا۔ میں باتھ روم میں سیدھا کمرے میں آ گیا۔ کتنے ہی گلاس میں نے پانی کے چڑھا لیے تھے، مگر میرے اندر کی آگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی کس صورتحال میں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو گیا تھا کہ وہ اتنی بدحال کیوں تھی، اور وہ بچی کون تھی؟ کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں تھی؟ اس بات کا جواب تو وہی دے سکتی تھی۔ تبھی دروازے پر بیل بجنے لگی۔ سامنے شاہ زیب کھڑا تھا اور حیران پریشان سا کمرے میں آیا۔ میری حالت دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ تم وہاں سے بنا کچھ کہے چلے آئے۔ میں تو تمہیں پکارتا رہ گیا اور تم نے میری بات نہیں سنی۔ میں بے دم سا ہو کر اپنے بیڈ پر گر گیا۔ اس نے میرے دونوں بازو سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ کہنے لگا کہ تمہارے اس طرح دیکھ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکی کون تھی، اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری طرح ہی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج سے 13 سال پہلے آفرین کے ساتھ شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان رفتہ رفتہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں، جنہیں نہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے۔ آفرین کو شک کرنے کی عادت تھی، اور وہ ہر بات پر مجھ پر شک کرتی تھی۔ نہ وہ میری عزت کرتی تھی اور نہ میری امی کو، یہاں تک کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی عطا کر دی، اور ماں بننے کے بعد بھی اس نے بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ویسی کی ویسی تھی، ضدی اور خودسر۔ میں نے اس کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی، یا پھر شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو ضرور خود کو میری پسند کے مطابق ڈھال لیتی۔ ایک دن مجھے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا، اور میں آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ اس دوران بار بار اس کی کالز آ رہی تھی۔ میں میٹنگ میں تھا، بار بار اس کی کالز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں جھنجھلا رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھے کال نہیں کرنی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی۔ پھر میں نے غصے میں آ کر موبائل ہی آف کر دیا تھا، اور آدھی رات کو جب میں گھر میں آیا تو یہاں تو اس نے گویا طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ پورے کمرے کا سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا تھا۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ اماں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ جب میں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلانے لگے کہ کہاں پر تھے، کس کے ساتھ تھے، ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، وہیں پر رہتے، اور میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے شکل مت دکھانا۔ اس وقت
वक्त वो बेटी को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। अगले दिन तक मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया था। मैं सुबह सुबह ऑफिस में चला गया। मैं सोच लिया था कि वापस जाकर मैं घर गया तो सोचा कि उसे मना लूँगा, मगर जब मैं घर वापस आया तो वो कहीं भी नहीं थी। अम्मा कहने लगी कि वो अपनी बेटी को उठाकर चली गई है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी नहीं मानी। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं थी। वो तो सारे ज़माने में जैसे खफा थी। अब मैं उसको कहाँ ढूंढता, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई है। फिर कितने साल गुजर गए, अब तो अम्मा भी नहीं रहीं जो मुझे बार बार उसका नाम याद दिलाती, मुझे उसको ढूंढने पर जोर देती। रफ्ता रफ्ता मैंने उसकी तलाश में निकलना छोड़ दिया और अब इतने सालों के बाद वो मेरे सामने आई थी। शाहज़ेब सांस रोक के मेरी सारी कहानी सुन रहा था। कहने लगा कि इसका मतलब ये है कि वो बच्ची तुम्हारी बेटी है। ये बात याद आते ही मैं भी ठिठक कर रह गया था और मैंने सोचा कि मैंने कभी किसी गैर औरत को आज तक नहीं छुआ था और अब इस नीली आंखों वाली लड़की को देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल खो बैठा था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने गुनाह करने की ख्वाहिश की थी और गुनाह करने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रहा था। तो इसका मतलब ये था कि जो कुछ मैं किसी की बेटी के साथ करने जा रहा था वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ भी हो सकता था। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी हालत देखकर शाहज़ेब घबरा गया। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें अब भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इन्हें अपने घर में ले आना चाहिए। तुमने देखा नहीं वो किस कदर गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं और बच्ची को पालने के लिए वो एक ऑफिस में जॉब करती हैं। और ये कितनी अजीब बात है कि बाप के पास तो बहुत पैसा है मगर बच्ची गरीबों की तरह पल रही है। मैंने भी यही सोचा था। फिर मैं खुद को इसके सामने जाने के लिए तैयार करने लगा था। मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब मैं वहाँ पर गया तो वो भी शायद मेरी मुंतज़िर थी। बिना कुछ कहे हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। काफ़ी देर के बाद मेरे लबों ने जंबिश की और मैंने उसे कहा कि घर चलो, तुम्हें लेने आया हूँ। वो भी बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ी थी। शायद गुजरे वक्त के बाहुसाल ने उसकी भी ज़िद्दी तबीयत पर असर डाला था। फिर वो मेरे साथ मेरे घर आ गई। जब शीज़ा को पता चला कि मैं उसका पापा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। कहने लगी कि आप अल्लाह मियाँ के पास से कब आए? मैं हर रोज़ दुआ करती कि मेरे पापा अल्लाह मियाँ के पास से वापस आ जाएं, मेरे ढेर सारे तोहफे लेकर आएं। उसकी बात सुनकर मैं उसे खुद के साथ लगा लिया और शिकवा गुनाह नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा। वो तो घर का रास्ता जानती थी, वो तो आ सकती थी, मुझसे माफ़ी मांग सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया और मेरी बेटी को तरसा तरसा कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही और बदल गई थी। मैंने भी अब वो तमाम वीडियोस डिलीट कर दी थी और अब मैं किसी की भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था, क्योंकि मैं जान गया था कि अल्लाह पाक ने मुझे भी एक बेटी अता की है। आज जो कुछ भी मैं किसी की बेटी के साथ करूँगा, कल को वही मेरी बेटी के साथ पेश आ सकता है। मैंने इस लड़की की भी वीडियो डिलीट कर दी और इसे कॉल करके माजरत की कि मैंने जो कुछ भी किया है उस पर मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर इस लड़की को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो बेतहाशा खुश थी। इससे मैंने फ़ोन बंद करने से पहले एक नसीहत की कि कभी भी ऐसा काम मत करना जो तुम्हारे बाप का सर झुका दे। उसे मेरी बात समझ में आई या नहीं, मगर मुझे समझ आ गई थी। इन लड़कों को भी मैंने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का फ़ैसला किया था। आफरीन ने बताया था कि वो इसको ऑफिस से आते जाते छेड़ते थे, उसको तंग करते थे और एक बार आफरीन ने तंग आकर एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था। इस लड़के ने जब इतने लोगों के सामने थप्पड़ खाया तो इस बात को अपनी इंसल्ट महसूस की और आफरीन से बदला लेने के लिए उसने शीज़ा को अगवा किया। वो तो शुक्र था कि मैंने देख लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। फिर मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सच कहते हैं कि जो इंसान गुनाह का इरादा करता है और गुनाह करने की ठान लेता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर एक ऐसा झटका ज़रूर लगाते हैं कि वो फिर तौबा के रास्ते पर चल पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।